الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وأصحابه الأتقياء. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. تو جو لوگ ان کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں ان کو ڈرنا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ان پر کوئی آفت پڑ جائے یا تکلیف دینے والا عذاب نازل ہو جائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. بزرگان محترم، برادران عزیز، معزز خواتین، عید کا اجتماع اس کا وقت اس قدر مختصر ہوتا ہے، کسی قسم کے بیان کا، مفصل بیان کا متحمل نہیں ہوتا، لیکن چند لمحات جو باقی ہیں ان کے اندر کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا: یوشک الامم ان تداع علیکم کما تداع الآکلۃ الی قصعتها. فقال قائل ومن قلة نحن یومئذ قال بل انتم یومئذ کثیر ولکنکم غثاء کغثاء السیل وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ. قَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الْوَهْنُ؟ قَالَ حُبُّ الدُّنْيَا وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ. ایک موقع پر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کے راوی ہیں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ مرفوع روایت ہے ابو داؤد شریف کی. کہتے ہیں کہ ان قریب عین ممکن ہے کہ دنیا کی قومیں تم پر چڑھائی کریں گی، مل کر چڑھائی کریں گی اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گی تم پر چڑھائی کرنے کی. کما تداع الآکلۃ الی قصعتها، جس طرح اگر دسترخوان بچھا ہو اس پر کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی ہوں تو میزبان مہمانوں کو آواز دیتا ہے چاروں طرف سے کہ آؤ کھانا لگ گیا ہے، اسے تناول کرنا شروع کر دو.
تو جس طرح ہر طرف سے مہمان آ کر بیٹھ جاتے ہیں اور پھر کھانا کھانا شروع کر دیتے ہیں، اس مثال کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خبردار کیا کہ ان قریب عین ممکن ہے کہ قومیں تم پر اسی انداز سے چڑھائی کریں گی، ایک دوسرے کو چڑھائی کرنے کی دعوت دیں گی جس طرح دسترخوان پر کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک شخص نے فقال قائل ومن قلت یومئذ نحن، یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد اتنی تھوڑی ہوگی کہ دنیا کی قومیں بڑی بے باکی کے ساتھ ہم پر چڑھائی کریں گی، ساری مل کر ایک دوسرے کو دعوت دیں گی ہم پر چڑھائی کرنے کے لیے؟ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال بل انتم یومئذ کثیر، تمہاری تعداد تھوڑی نہیں ہوگی، تم بہت زیادہ تعداد میں ہوگے، لیکن تمہاری حیثیت ولکنکم غثاء ایسی ہوگی جیسا کہ سیلابی پانی کے سامنے میل کچیل تنکے خس و خاشاک بہتے جا رہے ہوتے ہیں، کا غصاء السیل، سیلابی پانی کے سامنے جس طرح وہ تنکے رکاوٹ نہیں ڈال سکتے، اس طرح تمہاری حیثیت اس وقت ان سیلابی پانی کے سامنے اس تنکوں کی ہو جائے گی اور اس میل کچیل کی ہو جائے گی جس کو وہ سیلابی پانی بہا کر لے جاتا ہے، اس طرح قومیں سیلاب بن کر تم پر آئیں گی، چڑھائی کریں گی۔ تو پھر کہنے والے نے کہا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری اتنی تعداد کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا خوف نکال دیں گے، تمہاری ہیبت نکل جائے گی، اور اللہ تعالیٰ دشمن کا خوف تمہارے دل میں ڈال دیں گے، تمہارا ڈر اور خوف ان کے دل سے نکل جائے گا اور ان کا خوف تمہارے دل میں پڑ جائے گا، جبکہ کہ مسلمان ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے کہ مسلمان کا خوف کفار کے دل میں رہا ہے، مسلمان تعداد میں تھوڑے بھی رہیں لیکن کفار ہمیشہ خطرے میں رہے ہیں۔ لیکن یہاں صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے الٹ بیان فرمائی کہ دشمن کا خوف تمہارے دل میں ہوگا، دشمن کے دل میں تمہارا خوف بالکل نہیں ہوگا، تمہاری ہیبت ختم ہو جائے گی، جس طرح کہتے ہیں کہ ہوا اکھڑ جائے گی۔ تو صحابہ کرام حیران ہو کر پوچھنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وہن، ہاں اللہ تعالیٰ تمہارے دل میں وہن ڈال دیں گے۔ وہن کا لفظ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا یہ وہن کیا چیز ہوتی ہے؟ قال یا رسول اللہ مل وہن؟ قال حب الدنیا و کراہیت الموت، وہن یہ ہے کہ جب تم دنیا سے بہت زیادہ محبت کرنے لگ جاؤ گے، دنیا ہی تمہارا مقصد بن جائے، ہر چیز کو تم پس پش ڈال لو، تمہارا اوڑھنا بچھونا تمہاری زندگی کا مطمع نظر صرف دنیا ہی دنیا بن جائے، اور دنیا کی محبت تمہارے دل میں رچ بس جائے، اور موت کا ڈر اور خوف تمہارے دل میں پیدا ہو جائے، اس کا نام ہے وہن۔ اور جب وہن آتا ہے تو پھر تمہاری ہوا اکھڑ جاتی ہے اور دشمن تم پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کو سامنے رکھتے ہوئے آج ہم مجموعی طور پر ملت اسلامیہ کا حال دیکھتے ہیں تو بالکل اللہ کے نبی کا یہ ارشاد صادق آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے ساری دنیا کے طاغوت مل کر انہوں نے عراق پر چڑھائی کی، اس کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی، اور بالآخر عراق کے صدر کو کس ذلت آموز انجام سے دوچار کیا، کس طرح اس کو پھانسی پر لٹکایا گیا۔ یہ ایک ایسی داستان رنج و الم ہے، اور عبرتناک بات ہے کہ شاید اس داغ کو یہ مسلمان قوم قیامت کے دن تک نہیں دھو سکے گی، لیکن کسی طرف سے بھی نام نہاد مسلمان قوم نے اس پر احتجاج نہیں کیا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ صدام حسین مرحوم کو عین عید کے دن پھانسی پر چڑھایا گیا، جس دن مسلمانوں کی خوشی کا دن ہوتا ہے، یہ بھی ایک چرکا لگایا گیا مسلمانوں کو، اور کفار کو ذرا بھی اس بات کی پرواہ نہیں، کیونکہ
وہ پے در پے ذلیل کر رہے ہیں اس ملت اسلامیہ کو، اور اس سے پہلے اپنے کارندے، اپنے ایجنٹ مسلط کرتے ہیں مسلمانوں پر، اور پھر وہ مسلمانوں پر مسلط جو بھی کارندے ہوتے ہیں ان کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں، انہی سے ووٹ لیں گے، انہی سے مراعات مفادات لے کر ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو دشمن سلوک کرتا ہے، اور ان کو اسی انداز سے خوفزدہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ کے علم میں ہے افغانستان پر چڑھائی کی گئی، اور سب سے زیادہ دردناک اور افسوسناک بات یہ ہے کہ افغانستان کے پڑوسی ملک جس کا نام پاکستان ہے، وہاں کی مسلمان حکومت کو اپنے ساتھ ملا لیا، اور اس حکومت نے کفار کے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر افغانستان کے مسلمانوں پر بارود کی اور آگ کی وہ بارش کی کہ آپ کے ملک کے میڈیا نے یہ بات بتائی کہ 57,800 حملے افغانستان پر ہوئے، جس کے اندر پاکستان برابر کا شریک رہا، اور افغانستان کے مسلمانوں کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے جا کر امریکہ اور برطانیہ اور دوسرے ملکوں پر حملہ نہیں کیا تھا، یہودی سازش تھی۔ اسی سازش کے تحت امریکہ کے ہوائی اڈوں سے انہی کے جہاز اڑتے ہیں اور وہ ایک ٹاور کو جو ہے نشانہ بناتے ہیں۔ جن قوموں کو یہ دعویٰ ہے کہ پوری دنیا کے اندر کسی گھر کے اندر اور کسی بلڈنگ کے اندر اس کے گیرج میں کھڑی ہوئی جو کار ہے اس کا ہم نمبر بھی پڑھ سکتے ہیں اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے سے، تو ان کو نہیں پتہ چلا کہ ان کے ہوائی اڈوں پر بارود بھرے ہوئے جہاز تھے، اور انہی کے ملک کو تباہ کرنے کے لیے وہ کھڑے تھے، اور ان کو بالکل پتہ نہیں چل سکا۔ اللہ نے جس کو عقل سلامت دی ہے وہ اس بات کو صحیح طریقے سمجھ سکتا ہے کہ یہ یہودی سازش تھی۔ اس آڑ کے اندر انہوں نے افغانستان پر حملہ کرنا تھا۔ کیوں حملہ کرنا تھا؟ کہ صدیوں کے انتظار کے بعد افغانستان کے اندر ایک چھوٹے سے خطے پر ایک اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی جس نے اسلامی نظام کو وہاں نافذ کیا تھا، اور انہی کی جاسوس عورت بھیجی ہوئی جاسوسی کرنے والی جب افغانستان کی اس حکومت نے کے کارندوں نے اس کو گرفتار کر لیا، ایک عرصے تک ان کے قید کے اندر وہ رہی، لیکن ان کے حسن سلوک کو اور ان کی شرافت کو دیکھ کر وہ پہلے کافرہ تھی، عیسائی تھی یا یہودی تھی، وہ مسلمان ہوئی اور آج تک وہ مسلمان ہے۔ اور اس نے پھر جا کر ان ملکوں کے اندر وہ چونکہ ایک صحافی تھی، اس نے مضامین لکھے اور اس نے کہا کہ دنیا کے کسی اور ملک کی حکومت نے یا وہاں کے لوگوں نے مجھے گرفتار کر دیا ہوتا تو میری عزت کی تار تار کر دی جاتی، لیکن ان کی شرافت کی شاید دنیا میں کوئی مثال بھی نہ ہو۔ مجھ سے اگر بات کرتے تو پیٹ پھیر کر بات کرتے تھے، اور ان کی خواتین میں سے کوئی خاتون جو ہر وقت میرے ساتھ رہتی تھی، وہ کپڑے دھو کر مجھے دیتے تھے اور مجھے لا کر دیتے تھے، اور کپڑے رکھ کر دوسری طرف منہ موڑ لیتے تھے اور بین کا لفظ پکارتے تھے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، لیکن یہ ساری باتیں معلوم ہونے کے باوجود بھی نام نہاد مسلمان حکومتیں ٹس سے مس نہیں، ان کی سوچ وہی کافرانہ ہے، ان کے نظریات وہی ہیں۔ اسلامی نظام صدیوں کے انتظار کے بعد ایک خطے پر قائم ہوا تھا، ساری دنیا کے کافروں نے مل کر اس کو ختم کر دیا، اس لیے اس کے اثرات کبھی امکان تھا کہ دائیں بائیں پڑتے، اس کے اثرات پاکستان پر پڑ سکتے تھے، اور پاکستان کا جو مقتدر طبقہ ہے وہ کسی صورت میں نہیں چاہتا تھا کہ ان کی وہ بہرا روی والی زندگی جس پر وہ چل رہے تھے، وہ اسلامی نظام آنے کے بعد اس پر پابندی لگ جائے، ان کی عیاشیاں تباہ و برباد ہو جائیں، ختم ہو جائیں۔ اس واسطے انہوں نے اپنے تحفظ کی خاطر ان کفار کے ساتھ کندھا ملا کر جو افغانستان کی اسلامی عمارت کو ختم کر دیا۔ پھر لیبیا کے حکمران کے ساتھ کیا کیا گیا، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ یہ ٹیسٹ کیس ہیں، یہ جو کچھ بھی انہوں نے کیا ہے افغانستان کے اندر چڑھائی کی ہے، در حقیقت ان کا ہدف صرف پاکستان ہے، وہ موقع کے انتظار میں ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ انڈیا کے ساتھ وہ دنیا کا سب سے بڑا طاغوت جو ہے اس نے معاہدے کر لیے ہیں، اور تاریخ کا سب سے بڑا اسلحے کا سودا اس کے ساتھ کیا گیا۔ آپ کو اس میڈیا کے ذریعے سب کچھ معلوم ہوتا ہے۔ پھر ایران کے ساتھ جو کچھ ابھی معاہدے ہوئے ہیں،
پاکستان کو گھیرا جا رہا ہے۔ ہم تو اپنے طور پر مطمئن ہو رہے ہیں کہ جناب ہم ایٹمی ملک ہیں، یا یہاں کا مقتدر طبقہ جو ہے اس بات پر ناز کرتا ہے ایٹمی ملک ہے، لیکن ان سے زیادہ کہیں ایٹم دائیں بائیں ملکوں کے اندر موجود ہیں۔ اگر وہ ہزاروں میل دور سے سارے مل کر آ کر افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا سکتے ہیں تو ان کے لیے پاکستان پر چڑھائی کرنا کوئی مشکل بات نہیں۔ اور پاکستان کے اندر ہی کے کچھ لوگوں کو پاکستان کے خلاف بیانات اور سرگرمیاں جاری کرنے کے لیے انہوں نے شے دے دی ہے۔ کراچی کے اندر ایک تنظیم ہے، اس کا سبا ملک کے باہر بیٹھا ہوا کس انداز سے زہر اگل رہا ہے اس ملک کی سلامتی کے خلاف، اس ملک کی فوج کے خلاف، لیکن ابھی تک پاکستان میں بسنے والی حکومت کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ اس کی پارٹی پر پابندی لگا سکے یا ان کے کسی اہم آدمیوں کو گرفتار کر سکے۔ سب اگر یہ کام اس سے 10ویں حصے پر بھی کسی مذہبی تنظیم نے کیا ہوتا، آسمان سر پر اٹھا لیا جاتا۔ وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ، بڑی ڈٹائی کے ساتھ اس فوج کے خلاف بیان دے رہے ہیں، اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ میرے دوست اور بزرگوں، ساری بات گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پاکستان کو گھیرا جا رہا ہے، اندرونی دشمنوں کے ذریعے سے بھی کمزور کیا جا رہا ہے، اور بیرونی سازشیں ان کا ایک جال بچھا دیا گیا ہے۔ اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، مسلمانوں کے اندر جو وہن پیدا ہوا، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ موت کا ڈر کا مطلب یہ ہے کہ صرف ایک انسان ایسا ہوتا ہے جس کے دل میں موت کا ڈر نہیں ہوتا، اور وہ ہوتا ہے مجاہد۔ مجاہد کے دل میں موت کا ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو یہ پتا ہوتا، اس کا اس بات پر ایمان ہوتا ہے کہ اگر میری موت آ بھی گئی تو وہ اتنی راحت کی موت ہوگی کہ اس سے زیادہ راحت کا تصور میں نہیں کر سکتا، کہ اس کے خون کا قطرہ زمین پر پہنچنے سے پہلے اس کو اللہ جنت میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس لیے مجاہد جب بے خوف ہوتا ہے تو پھر دنیا کی ہر قوت اس سے ڈرتی ہے۔ پوری پلاننگ کے ساتھ، سازش کے ساتھ جہاد کے خلاف رائے عامہ ہموار کی گئی۔ اسلام کے کلمے کے نام پر بنائے گئے ملک کے اندر سے، تعلیمی نصاب کے اندر سے جہاد کی آیات کو خارج کرایا گیا، تاکہ نئی پود کو یہ پتہ نہ چلے کہ اسلام کے مطالبوں میں سے، اسلام کی ضروریات میں سے ایک جہاد بھی ہے۔ جس طرح نماز اسلام کا ایک حکم ہے، روزہ حکم ہے، زکوٰۃ حکم ہے، حج حکم ہے، چھٹی اسلام کی بنیادی تعلیم میں ایک جہاد ہے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے اسلام کی 6 ارکان لکھے ہیں، ان میں چھٹا جہاد ہے، اور یہ تو حدیث پاک میں بھی آتا ہے، ضربۃ السلام الاسلام الجہاد فی سبیل اللہ، اسلام کی بلند ترین چوٹی جو اللہ کی راہ میں جہاد ہے۔ لیکن کیا ہمارے میڈیا نے، پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا نے پوری توانائیاں صرف کر کے، پوری کوشش کر کے اس ملک کے ہر انسان کے دل سے اس بات کی اہمیت نکال نہیں دی گئی؟ کتنے ہیں مسلمان اس ملک میں بسنے والے جو کاروبار کر رہے ہیں یا کسی بھی شعبے سے متعلق ہیں، ان کے دل میں جہاد کی عظمت ہے، اس لیے کہ مسلمان کی بچت سوائے جہاد کا اور کسی ذریعے سے بھی نہیں ہے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے میرے دوست، ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، لیکن یہ بات یاد رکھنا، مسلمان کی شوکت، مسلمان کا دبدبہ ہمیشہ جہاد سے رہا ہے۔ مسلمان تعداد میں کبھی کفار کے مقابلے میں زیادہ نہیں رہے، نہ وسائل میں زیادہ رہے، نہ مال میں زیادہ رہے، نہ تعداد میں زیادہ رہے، ہمیشہ ایک جذبہ جو ہے ان کے اندر موجود رہا، اس جذبے سے ہمیشہ کفار خوف زدہ رہے۔ لیکن بڑی پلاننگ کے ساتھ یہ جذبہ مسلمانوں کے دل سے نکال دیا گیا۔ جو جہاد کی بات کرے تو اس کے لیے دہشت گرد کا لفظ استعمال ہوتا ہے بڑے تواتر کے ساتھ۔ میڈیا پر بیٹھے ہوئے جتنے بھی ازلی بد نصیب ہیں وہ بھی یہ بکواس کرتے چلے جاتے ہیں، اور اخبارات میں لکھنے والے وہ بھی بکواس کرتے ہیں۔ اب اخبار پڑھنے والے کو، یہ میڈیا کے سے باتیں سننے والے کسی کو کیا معلوم کہ جس کو یہ دہشت گرد کریں وہ کون ہے؟ انہی کی زبان سے وہ کچھ کہلوا رہے ہیں جو ان کے عزائم ہیں۔ وہ اگر کچھ بولتے ہیں اس سے پہلے ان سے اپنی مرضی کی باتیں نکلواتے ہیں۔ کبھی
کبھی سوچا تھا کہ کلمے کے نام پر بنائے گئے ملک کے اندر مسجد کے اندر قرآن کریم لاؤڈ سپیکر پر نہیں سنایا جا سکتا؟ کچھ عرصہ پہلے تو اذانوں پر پابندی لگائی گئی تھی. رات کے وقت پولیس کے لوگ ہماری مسجد کے آ کے انہوں نے سپیکر اتارے. آپ خود اندازہ کر لیجئے جن جن محلوں میں آپ رہتے ہیں، اللہ کی کبریائی کی آواز باہر نہ جائے. مجرے جہاں ہوتے ہیں وہاں سپیکر کا استعمال کرنے کی کھلی اجازت ہے. یہ سیاسی جتنے شعبہ باز جلسے کرتے ہیں ان کے سپیکروں کے استعمال کرنے کی کھلی اجازت ہے. صرف اللہ کے گھر میں اللہ کا قرآن سنانے پر پابندی ہے. آپ اندازہ کر لیجئے کہ یہاں کیا سوچ بنی ہوئی ہے، ان کے عزائم کیا ہیں اور آگے چل کر کیا کرنے والے ہیں. ان کا قبلہ مقصود تو وہاں ہے جن کی وفاداریاں نبھا رہے ہیں، لیکن جو اس ملک کے عوام ہیں انہوں نے یہیں جینا اور یہاں مرنا ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ ہمارا کیا انجام ہوگا، ہم نے کیا کرنا ہے. اس ملک کے غداروں کو کھلی چھٹی ہے، لیکن جو اس کے ملک کے وفادار ہیں، جو اس ملک کا استحکام چاہتے ہیں، اس ملک کو جس بنیاد پر قائم کیا گیا تھا، اس ملک میں بسنے والے مسلمانوں کے ذہنوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کرانا چاہتے ہیں، ان کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. ان گنت این جی اوز اس ملک کے خلاف کام کر رہی ہیں، لیکن کھل کر ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہو رہا. بعض سیاسی تنظیمیں اس ملک کے خلاف کام کر رہی ہیں، اس پر کوئی قدغن نہیں لگائی جاتی. بس ان کا ہدف تو صرف یہ ہے کہ آقاؤں نے یہ حکم دیا ہے کہ تم مسجد مدرسہ اس پر پابندی لگاؤ، تاکہ جس طرح 800 سال تک اسپین میں مسلمانوں کی حکمرانی کے بعد مسجد قرطبہ آج وہاں موجود ہے، لیکن بیچ کے لیے ایک مسلمان وہاں موجود نہیں. کفار کی سازشیں جب کام کرتی ہیں اور مسلمانوں کے اندر کی منافقتیں جب ساتھ مل جاتی ہیں تو اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو اسپین کے اندر مسلمانوں کے ساتھ ہوا. مسلمانوں کے آثار آج بھی موجود ہیں، لیکن مسلمان وہاں تخم کے لیے موجود نہیں. اس لیے میرے دوستو، آپ حضرات سمجھ رہے ہیں میری بات کو، اپنے اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے سوچئے کہ ذمہ داری ہر مسلمان کی ہے، صرف کمانے کے لیے نہیں ہے. ہم صرف کمانے کے لیے نہیں ہیں. ہم نے جب کلمہ پڑھا ہے تو کلمے کے اندر ہم نے کچھ اور معاہدہ بھی کیا خدا اس کے رسول کے ساتھ، ورنہ کماتا تو کافر بھی ہے، لیکن کلمے کا معاہدہ اس نے نہیں کیا. اس کی صرف دنیا ہی دنیا ہے. اور جس نے کلمہ پڑھ کر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ معاہدہ کر لیا اس کی وفاداری کا، تو پھر دنیا کے ساتھ اس کی آخرت بھی ہے. لیکن دنیا کو کامیاب بنانے اور آخرت کی ذلت سے بچنے کے لیے اسے کچھ کرنا ہوگا. یہ اپنے ذہنوں کے اندر اس بات کو تازہ کیجئے، اپنی اولادوں کے اندر اس نظریے، اس تصور کو منتقل کیجئے کہ وقت پڑنے پر، میں ایک حدیث سنا کر بات ختم کرتا ہوں. سیدنا صدیق اکبر اس کے راوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فَإِذَا تَوَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا. اگر تم اپنے کاروبار میں لگ گئے، خرید و فروخت میں مصروف ہو گئے، جیسا کہ مسلمان کاروبار کرتا، صبح اٹھتا تو کاروبار، یہی اس کا مطمع نظر، اس کو فروغ دینے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے دن رات تدبیریں ہو رہی. وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ یا تم کھیتی باڑی میں لگ گئے، بیلوں کے دمیں تم نے پکڑ لی ہل چلانے کے لیے. وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ اور کھیتی باڑی تمہیں اچھی لگنے لگی. وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ اور جہاد کو تم نے چھوڑ دیا. تو سن لو سلط اللہ علیکم ذلًا،
پھر اللہ تم پر وہ ذلت اور رسوائی مسلط کریں گے، لا ینزعہ، اس کو ختم نہیں کریں گے، حتی ترجعوا الی دینکم، جب تک تم واپس اس دین یعنی جہاد والے عمل طرف لوٹ نہیں جاؤ گے۔ یہ اللہ کے نبی نے 1400 سال پہلے اس مسلمان کو ذلت سے بچنے یا ذلت میں مبتلا ہونے کے لیے صاف تدبیر بتا دی تھی، کس پہلو سے انسان ذلیل ہو سکتا ہے، مسلمان ذلیل ہو سکتا ہے، اور کس طرح ذلت سے بچ سکتا ہے۔ اگر ہر مسلمان کے دل کے اندر یہ جذبہ نہ رہا تو یاد رکھیں کوئی نہیں بچا سکتا، پھر کوئی نہیں بچا سکتا۔ بدر کے میدان میں جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد اتاری تو قرآن ہمیں بتا رہا ہے وَمَا جَعَلَهُ إِلَّا بُشْرَىٰ، 1000 فرشتوں کی مدد جو اتاری تھی، اللہ نے فرمایا صرف تمہارے دل کے اطمینان کے لیے تھی، مت سمجھنا کہ فرشتے اگر آئے تو ان سے تمہاری مدد ہو سکتی تھی اور نہ ہوتا تمہاری مدد نہیں ہو سکتی۔ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل مدد اللہ تعالیٰ ہی کی مدد تھی۔ اللہ کی مدد نہ ہوتی، ملائکہ کرام ہوتے بھی تب بھی تم ہار سکتے تھے، شکست سے دوچار ہو سکتے تھے، لیکن اللہ کی جب مدد آتی ہے تو پھر ظاہری اسباب نہ بھی ہوں تو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہم کنار کر دیتے ہیں۔ تو میری دوست اور بزرگوں، میں آج بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میں کیا بیان کروں۔ میرے ذہن کے اندر یہ حدیث آئی، میں نے چاہا کہ آپ حضرات کو سنا دوں، اس کی روشنی میں ہر مسلمان سوچنا شروع کر دے کہ میری ذمہ داری کیا ہے۔ ہمارے اوپر مقتدر طبقہ وہ کیا سوچتا ہے ہمیں اس سے کوئی باس بھی نہیں، یہ آتے ہیں آ کر چلے جاتے ہیں، پہلے بھی آئے اور اب بھی آئے، چلے جائیں گے، پہلے بھی چلے گئے تھے، اور کوئی آ جائے گا اور کوئی آ جائے گا، لیکن اس ملک کے جو اصل وارث ہیں یہاں کے مسلمان ہوں، ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے ہماری ذمہ داری کے جب تک ہماری آخری ہچکی نہیں لگتی اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے، اور ہم نے اپنے اولاد کو ورثے میں چھوڑ کر کیا جانا ہے، تاکہ کل اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے کہ تم نے اپنی اولاد میں کیا تصور منتقل کیا تھا، صرف دنیا کمانے کے لیے ان کو چھوڑا تھا یا کچھ اور نظریہ بھی دے کر گئے تھے۔ یہ سب کچھ ہونا ہے میرے دوستو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمیں اپنی ذمہ داری سمجھنے کی اور پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔